ہم تو اپنے اساتذہ کی اولادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے بچوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ بار بار آتا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضور بچہ ہے یہ تو کئی بار آئے گا، فرمایا 100 بار بھی آیا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرے استاد کا پوتا ہے، اور اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اولادوں کا قدر کرتے ہیں، اور جو میرے نبی کی اولاد ہے، جو حضور کا خاندان ہے، پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تمہیں روزی دیتا ہے۔ یہ ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث پاک کے، فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے۔ والدی جو ساتھ تھے، آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جنہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں بابے نے تو نہیں کہا۔ نے کہا جناب کہا ہے، فرمایا نہیں کہا کہ حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ فساد بغیر سبب کے وہ نہ زیادہ وفادار بنتے ہیں۔ کہتا ہے گا بھائی وہ تو بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ تو بتا دی نبی پاک نے اپنے فرمان میں، ان کی اولاد کی جتنی شان بتائی ہے وہ نبی کے صحابہ نہیں بتائی ہے۔ تو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو الگ سے کوئی بات بتانا چاہتا ہے، سارا کچھ حضور کے غلاموں نے بتایا۔ کچھ آگے کہتے ہیں آج ہم بتائیں گے عظمت صحابہ کیا، تو کیا بتائے گا؟ تو نفرت انگیزی کرتا ہے۔ اپنے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کی ایک ایک کی شان بیان کی، کیوں؟ کہ ہمارا لہجہ ان سے پیار والا ہو۔ سیدہ کہتی ہیں میں مچل گئی کہ میرے کریم تو لفظوں سے پتہ کر لیتے ہیں، اتنی محبت بانٹتے ہیں نبی پاک۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ تم پھر حضرت ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اپنے لہجے کو تلخ نہیں ہونے دینا، اپنے انداز کو تلخ نہیں ہونے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ یعنی بغیر کسی سبب کے انتشار پیدا کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ فساد بغیر سبب کے وہ نہ زیادہ وفادار بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم بتائیں گے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے، تو کیا بتائے گا بھائی؟ وہ تو بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ تو بتا دی نبی پاک نے اپنے فرمان میں۔ تو صحابہ کو چھوڑ کے حضور کی اولاد کی شان بتائے گا؟ حضور کی اولاد کی جتنی شان بتائی ہے وہ نبی کے صحابہ نہیں بتائی ہے۔ تو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو الگ سے کوئی بات بتانا چاہتا ہے، سارا کچھ حضور کے غلاموں نے بتایا۔ کچھ آگے کہتے ہیں آج ہم بتائیں گے عظمت صحابہ کیا، تو کیا بتائے گا؟ تو نفرت انگیزی کرتا ہے، اپنی تقریر چمکانے کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خدا کے بندے صحابہ کی عظمتیں تو اللہ کے قرآن نے بتائیں، حضور کے فرمان نے بتائیں۔ ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔ صحابہ بھی سروں کے تاج، اہل بیت بھی سروں کے تاج، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور میں خبردار میرے بعد ان کو اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیا ہمیں وہ یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا مالک تو ہی اسے بدلہ عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کی ایک ایک کی شان بیان کی، کیوں؟ کہ ہمارا لہجہ ان سے پیار والا ہو، ہم ان سے محبت کریں، ہمارے دل جھکے ان کی طرف۔ آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے نبی کے کسی ایک صحابی کے بھی شان پڑھو گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ان کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا ہے صحبت محبوب کی برکت سے، جو انہیں شانے میں، وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اتنے بڑے لوگ تھے اور لوگ سمجھتے ہی نہیں، اپنا قد نہیں دیکھتے اور بات صحابہ کو کرتے ہیں۔ اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، ہم تو اپنے اساتذہ کی اولادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے بچوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔
امام اعظم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ بار بار آتا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا حضور بچہ ہے یہ تو کئی بار آئے گا. فرمایا 100 بار بھی آیا تو میں اٹھ جاؤں گا. حضور کیوں؟ فرمایا میرے استاد کا پوتا ہے اور اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. اصلہ نال جے نیکی کریے. تو حضور علیہ السلام کی اولاد، ہم تو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا قدر کرتے ہیں، اور جو میرے نبی کی اولاد ہے، جو حضور کا خاندان ہے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تمہیں روزی دیتا ہے. یہ ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث پاک کے. فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے. میرا اپنے لہجوں میں ان کے لیے پیار، حسنین کی محبت. میں نے کہا تو زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. آپ کا اور میرا مزاج تحمل والا ہو جائے نا تو کوئی نفرت والا آ بھی جائے نا تو اس کی دال گلے گی کوئی نہیں. وہ کوئی ایسا کام کرنا بھی چاہے گا نا تو اس کی دال. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے ایک مقام سے، بادشاہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، صوفی بھی. شاہ جی نے بڑی محنت سے آپ کو بلایا ہے. میں شروع میں کہا ہے کہ آپ نے کسی بات سے ناراض نہیں ہونا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. ہم سب کی نا تھوڑی تھوڑی شان ہے، سب کی. تو چونکہ ہم اپنی شان خود بخود سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت، سب کی ہے، تو پھر ہم اپنی شان کی وجہ سے نا کئی لوگوں کو کہتے ہیں تو میرا احترام کر، تو میرا ادب کر. یہ سب لوگ الا ماشاء اللہ. جب انسان کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے نا پھر اس کے مزاج میں نفرت نہیں ہوتی. بہت بڑے عالم تھے علامہ عبد المصطفیٰ زری، شیخ الحدیث تھے، سینکڑوں علماء کے استاد، صدر الشریعہ کے بیٹے. ایک جگہ خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے میرے سینکڑوں شاگرد ہیں اور بے شمار چاہنے والے ہیں، پر شکر ہے اللہ کا میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں کسی تکلف کا شکار نہیں. لوگ بڑا کہتے ہیں وہ پیروں کے بچے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ کیسے کریں گے؟ جوتے کوئی اٹھاتا ہے، ٹیشو کا ڈبہ کوئی اٹھاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے، یہ بیچارے کیسے جہاد کریں؟ وہ لوگ تھے جو میدانوں میں آئے. کیسے نکل آئے حسنین کریمین؟ اس لیے کہ 7.5 سال 8 سال عمر تھی تو 3 دن کے ان کی اماں مسلسل روزے رکھواتی تھی. نبی پاک نے فاقہ مانگ کے لیا، انہوں نے بچپن سے جد و جہد سیکھی تھی. جب آپ کا مزاج ہی نہیں ہے شروع سے محنت کا تو آپ کا یہ میدان میں انقلاب آئے وہ کیسے آئے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ غور کریں گے اور بات کو یاد رکھیں گے. اگر کوئی نہ کوئی اپنی شان بلا وجہ ہی بنا لو گے نا تو پھر ڈھونڈتے پھرو گے میرا کوئی. اور بندہ بزدل ہو جاتا ہے جب وہ ڈھونڈتا ہے نا کوئی مجھے سلوٹ کرے، کوئی سلام کرے. ایک دوست ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ہو یار فلانا بندہ مجھ سے سلام ہی نہیں لیتا. تو میں نے کہا ٹینشن والی کیا بات ہے، آپ لے لیا کرے. وہ نہیں نہ لیتا تو آپ پہ تو پابندی نہیں نا، اب ملے تو آپ کہہ دینا السلام علیکم. کوئی حرج والی، یہ مفت میں آپ پریشان ہو گئے سارے سلوٹ کریں، کیوں کریں؟ وجہ غور کیجئے گا بات پر. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا. ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے رستے میں فٹ پاتھ پہ، تو لکڑی کے جوتے جناب عمر نے پہنے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہو. بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا جناب عمر بن عبدالعزیز کا. تو اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی، گاڑی کی، تو لوگ فوراً کہتے ہیں اندھے ہو اور تینوں دسدا نہیں. حالانکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اسے نظر آتا ہے تو چلا رہا ہے نا، لیکن فوراً لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر اندھا ہے تو. وہ پیر پہ پیر آیا نا تو فوراً وہ بزرگ آنکھ کھولتے کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ بڑی سخت بات تھی. بادشاہ وقت کو اتنے بڑے آدمی کو اس طرح کہہ دینا تو اندھا ہے. اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا جناب عمر بن عبدالعزیز کے، انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال دی جو 7 تھے. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جی انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں بابے نے تو نہیں کہا. نے کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. کہنے لگے نادانو بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، ایک سوال پوچھا